وہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جس شخص نے کہا، دل میں بات آئی، میں امام مسجد ہوں، میرے مسجد کے صدر کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے، تجھے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، انشاءاللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھئی تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ جاتے جاتے کسی نے کسی سے زیادتی کر لی، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بھئی اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اے مالک تو اس کے دل کو پھیر دے، اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے، میرا حق مار بیٹھا ہے، مالک اس کے دل کو پھیر دے، میرا حق لوٹا دے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، مالک یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کہنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو یہ بات کہی کہ ہرگز اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں فقد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے، تیرے سارے کے سارے عمل میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ میرے بھائیوں، ایسا کلمہ کبھی اپنے کسی دوست، کسی عزیز، کبھی کسی دشمن کو بھی مت کہیے۔ اور بھائیوں، میں آخر میں 3 حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں، صرف 3، یہ 10 منٹ اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آپ بات سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح مسلم میں 2581 نمبر پہ موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، اور وہ کئی ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ اس حدیث کو آپ توجہ سے سنیے، بہت مرتبہ ہوگی، تذکیر، واعظ و نصیحت ہے، میری بھی اصلاح ہوگی، انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ 2581 نمبر ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ صحابہ میں آپ بیٹھے ہیں، فرمایا تدرون من المفلس، اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اپنے تئیں، ہمارے پاس کلیہ موجود ہے، چابی ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم نے اس گالیوں والا کھاتا کھول دیا تو ساری نیکیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، ہمارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من لا درہم ولا متاع له، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، پینی لیس ہوتا ہے، جائیداد پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے رسول مفلس ہوتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، جو کل قیامت کے روز، جو میں نے شروع سے بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ بڑے عمل ہیں، اور یہ وہ عمل ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو بڑا اس پہ ناز اور فخر ہے کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری یہ زبان روزانہ کتنے لوگوں کو گزند اور نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہو۔ اب بھائیوں، گالی دی ہے، دوسرے نمبر پر کسی پہ تہمت لگائی ہے، نمبر 3 کسی کا ناجائز مال کھایا، نمبر 4 کسی کو پھینٹی لگا دی، جاتے جاتے تھپڑ شپڑ مار دیے، بدماش بن کے دکھا دیا، اور کسی کا خون بہا دیا۔ میرے بھائیوں، گالی زبان سے دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ قریب ہے کہ جنت میں جانے والا ہو۔ این ایک شخص آئے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، مجھے اس سے حق لے کر دے۔ فرمایا یعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ وہ آپ دیکھیں ایک دن میں ہم گالیاں کتنی دیتے ہیں۔ آپ میری طرف مخاطب ہو، خود آپ میرے ساتھ ہاں کریں گے۔ ادھر ایک بچہ موٹر سائیکل پہ کک مارتا ہے، بازار میں ہو، ادھر ہو، کسی جگہ پہ بھی، یہ عمومی ہمارا رویہ ہے۔ موٹر سائیکل پہ کک ماری، موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوا، دوسری کک ماری، سٹارٹ نہیں ہوا، گالی دے دی، کیا سٹارٹ ہو گیا؟ اس میں سیلف سسٹم لگ گیا گالی دینے سے کہ فوری سٹارٹ ہو گیا؟ ہم نے گالی دے کر اپنا نامہ اعمال گندا کر دیا۔ کسی دوست کی گاڑی لی، جا کے رستے میں وہ بند ہو گئی، دوست کو 4 گالیاں نکال دی، اس کو پتہ بھی نہیں۔ یہ اپنی زبان سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، آپ تو یہ تو گاڑی سواری کی بات ہے نا،
ایک جگہ پہ فاسٹ فوڈ پہ ہمارا دوست بیٹھا ہے، پیزا ڈالا ہے، کیچپ ڈالنے لگا ہے. آپ جانتے ہیں کیچپ تھک ہوتی ہے، اس بوتل کو آپ تھوڑا سا ہلائیں گے وہ پھر تھوڑی تھوڑی کر کے نکلے گی. اس نے کیا کیا، ہلایا نہیں نکلی، پھر ہلایا نہیں نکلی، اس نے گالی دے دی. اور میں نے کہا بھائی نکل آئی ہوں، کہتا نہیں. میں نے کہا گالی دی کس کام پہ؟ یہ ہے ہمارے رویے، ہر بات پہ گالی. میرے نبی نے فرمایا گالی دی، قیامت کے روز یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے کہ مجھے گالی دی، اللہ ہمیں تلافی کروائے. اللہ کہیں گے اس نیک آدمی کی نمازیں لے جاؤ. یہ ساری زندگی لگا کر تکبیر اولا میں پہلی صف میں پڑھی گئی نمازیں اگر گالیوں سے باز نہیں آئے ساری کی ساری نمازیں تو وہ شخص لے جائے گا. ایسے عمل ضائع ہوتے ہیں. اور کسی پہ تہمت لگا دی. اور بھائیوں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کرنے لگا ہوں. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یونیورسٹی کے استاد ہیں، میں بھی یونیورسٹی کا ہوں. الحمدللہ میری تو اس جامعہ سے بھی وابستگی ہے. الحمدللہ 14 سال سے میں ادھر بھی پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ آپ تعلیمی اداروں میں دیکھیے کہ جو حالات کراچی کی اس لڑکی کے ہوئے وہ اسی مجالس کا نتیجہ ہے کہ ابھی کم عمری میں ہی وہ گھر سے بھاگ گئی. ہماری نوجوان نسل، ان نوجوان لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو ورگلاتے ہیں. ورگلا کر اگر تو بات بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو اس کو سکینڈلائز کر دیا، کسی کے ساتھ اس کا کیس گانٹ دیا. ثبوت ہے؟ نہیں ہے. اگر ثبوت نہیں ہے، اسلامی قانون ہو تو سورہ نور کی اس آیت کا اطلاق ہوگا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا تہمت لگائی، 4 گواہ نہیں ہیں. پہلی سزا تو یہ ہے 80 کوڑے وہ لگیں گے جو تھانے میں لتر پڑا ہوتا ہے، 80 لگیں گے 80. اور دوسری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی گواہی دینے کے لیے بندے تو نااہل ہو گیا ہے تو گواہی دینے کے اہل ہی نہیں رہا. یہ ہے وہ تاحیات نااہل جس کو شریعت نااہل کرتی ہے کہ تو نے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا. اور قیامت کے روز جو تہمت لگائی ہے وہ نیکیاں تیرے روزے وہ لے جائے گا. فرمایا جو نوبت یہاں تک آئے گی نیکیاں ختم، لینے والے ابھی بھی موجود ہیں. اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، اللہ جاتے جاتے مجھے بھی 2 تھپڑ مارے تھے، اللہ جاتے جاتے میرا مال میری جیب سے نکال لیا تھا. اللہ کہیں گے اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لاؤ اپنے سارے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. فسحق علی وجہہ ثم طرح فی النار، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے. کدھر گئی ساری نیکیاں میرے بھائیوں؟ اور آپ نے یہی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص کے پاس کوئی حق ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ، وہ آج اس حق کو جتا لے، پورا کر لے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں کرے گا. کہاں پہ میرے بھائیوں ہم تلافیاں کرواتے پھریں گے؟ میرے بھائیوں آپ نے باتیں سنی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کی کسی میرے بھائیوں بات کو ناپسند بھی نہیں کرنا اور انکار بھی نہیں کرنا. حضرت سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. اور یہ ہماری کتنی بدترین عادت ہے کہ دفتر میں بیٹھے دائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتا بنا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اور پانی ساتھ پڑا ہے، پانی کی طلب ہوئی، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پی لیا. کوئی نیک آدمی بیچارہ کہتا ہے بھائی دائیں ہاتھ سے یار پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، کہتے ہیں تجھے اپنا کام کرو، سانو اپنا کرن دیو. میرے نبی نے اس کو کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کہتا اللہ استطیع، تکبر میں کہتا ہے کوئی میرے اندر استطاعت نہیں ہے. فرمایا لستطاعت، تیرے اندر استطاعت نہیں ہے، تو استطاعت رکھے بھی نہ. صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی اس کا ہاتھ یہاں سے کبھی اوپر اٹھ ہی نہیں سکا.